السلام علیکم، میں ہوں نبیلہ کوثر اور میں آج ہوں اپنی بڑی ہی اچھی دوست قرۃ العین کے ساتھ۔ قرۃ العین جو ہیں وہ اپلائڈ سائیکالوجی میں میری فیلو۔ اچھا، قرۃ العین جیسے کہ ہم دونوں وومن یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور ہماری ارد گرد خواتین کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ ویسے بھی خواتین جو سی نا وہ زیادہ نظر آتی ہیں سوسائٹی میں نا۔ ہمارے مرد حضرات بھی ذرا خواتین پہ بولنا اور لکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کچھ دنوں سے فیس بک پہ ویسے بھی کافی ایک جو ہے نا وہ طوفان آیا ہوا ہے کہ خواتین ایسی ہیں ویسی ہیں، اور یہ لڑائی جھگڑا بڑا چل رہا ہے مرد اور عورت کا۔ اس میں کچھ مردوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ہم خواتین میں غصہ زیادہ ہے، چڑچڑاہٹ زیادہ ہے، ہم زیادہ لڑتی ہیں اور ہم لوگوں کو خوش نہیں رہنے دیتی ہیں۔ آپ کیا کہتی ہیں اس میں کہ ہم دوسروں کو کیوں خوش نہیں رہنے دیتی ہیں؟ کیا کہیں گی؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ جینڈرز کی فائٹ ہونی چاہیے۔ مخلوق ساری اللہ کی ہے، مرد بھی عورت بھی، تو اس میں ایک جو تفریق ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے جسمانی طور پہ، نفسیاتی طور پہ یہ دونوں بے شک ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن ہے تو انسان۔ اور جہاں انسان ہے وہاں غلطی کا مارجن بھی ہے۔ وہاں پہ آپ یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری غلطی یا تمہارے مسائل اس سے زیادہ ہے کیونکہ تمہیں خاص اسپیسیفک کسی جینڈر سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ خواتین میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں، مرد حضرات میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ جو ایک تکرار ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر، کچھ سالوں میں فیمنزم کا بھوت بھی بہت چڑھا لوگوں میں، اور فیمنزم کو جو صحیح ایکچوئل فیمنزم تھا، یورپ نے جب اس کو آلودہ کیا ہے تو وہ فیمنزم پیچھے ہو گیا اور ایک عجیب و غریب شکل جو ہے خواتین کے حقوق کی ترجمانی کرنے کے لیے سامنے آ گئی۔ حالانکہ یہ ایک ایسا ٹاپک تھا کہ اس کے اوپر بڑا اچھا کام کر سکتے تھے، اور ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس کے اوپر سب سے اچھا کام کر کے لوگوں کو دکھاتے کہ یہ وہ حقوق ہے خواتین کے جو اسلام سے پہلے ان کے پاس نہیں تھے۔ تو وہ جو باتیں نا کہ مرد اور عورت کے جھگڑے کی، ان کی نفسیات ڈفرینٹ ہونے کی، کہ وہ خوش نہیں رہنے دیتی ہیں، لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، تو دیکھیں ایک میں نے بڑی خوبصورت بات ایک اسکالر تھے ان سے سنی کہ ہرٹ پیپل جو خود تکلیف میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ تقریباً 90% آف دا ٹائم تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ سیلف ایکچولائزیشن کے مرتبے تک پہنچے ہوتے ہیں۔ میزلو آپ نے پڑھا ہوگا، لوگوں نے سنا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ خاص درجات ہیں۔ ابراہیم میزلو نے بڑا اچھا بتایا تھا، کچھ فزیکل نیڈ ہیں، سیفٹی نیڈز ہیں، محبت کی، رشتوں کی نیڈ ہے، ہماری عزت کی نیڈ ہے سوسائٹی سے کہ ہمیں عزت ملے، ہماری اپنی بھی عزت ہو، ہم خود اپنی بھی عزت کرتے ہیں اور معاشرہ بھی کرے۔ پھر سیلف ایکچولائزیشن ہے، جس طرح آپ اس کو ملا سکتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کے خود ہی کے کانسیپٹ سے بڑا ریلیٹ کرتا ہے، جس میں آپ اپنی ذات کو مائنس کر کے لوگوں کے لیے جیتے ہیں۔ تو سیلف ایکچولائزیشن تو 100 بندوں میں سے ایک بندہ، ٹھیک ہے، تو وہ آپ اس میں کہیں کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے، یہ بڑی غلط تقسیم ہے اور بڑی غلط ڈسکشن ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض خواتین مردوں سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہو سکتی ہیں، تو اللہ بھی کہتا ہے کہ فضیلت کی بنیاد تقویٰ ہے۔ لیکن یہ بات ماننے والی بھی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں بتا دیا آپ کو سورہ بقرہ میں کہ ایک درجہ اول، ایک درجہ برتر مرد ہے، اور اس پہ لڑنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ بلکہ میں تو اس کو ایک اور اینگل سے بتاتی ہوں، تو بڑی ریلیجیس ڈسکشن اس میں نہیں جاتے ہم، لیکن ایک درجہ اول کا ہمیں بڑا فائدہ ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وہ فائدہ ہی کہ جب آپ کسی کو اپنا سرپرست اور اپنے اوپر مان لیتے ہیں نا، تو ذمہ داری کم ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ نے کسی کو اپنا سرپرست یا اوپر مان لیا تو اس کے بعد وہ آپ کا سرپرست بن گیا جب، تو آپ کی ذمہ داری اس حوالے سے کم ہو گئی کہ وہ بہت بڑا پریشر آپ کے اوپر سیٹ کیا۔ اب پریشر آتے ہیں چھوٹے جو اس نے آپ کو دیے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو احکامات آپ کو دیے ہیں کہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے فرائض ہیں، اس میں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی تینوں چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بایو سائیکو سوشل ماڈل، کہ آپ کا خاندان، آپ کا خون کیسا ہے، آپ کی نسل کون سی جس سے آپ چلتے آ رہے ہیں، آپ کا سائیکولوجیکل میک اپ کیسا ہے۔ ہر پرسنالٹی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ جس طرح آپ کے فنگر پرنٹس اربوں لوگوں کے الگ ہیں، اس طرح جو پرسنالٹیز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اللہ پاک کے قرآن میں کہتے ہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے یہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو سائنٹسٹ اس کے اوپر آرگیو کرتے تھے کہ اب تو جینڈر بھی پتہ چل جاتا ہے، جینوم کے ذریعے ان کی کریکٹرسٹکس بھی پتہ لگ جاتی ہیں، لیکن یہ آیت سن کے پھر بندہ کہتا ہے کہ ہیں پھر تو سب انسان بھی جان سکتے ہیں، پھر ایسا کیا ہے جو نہیں جانتا؟ وہ پرسنالٹی ہے۔ وہ شخص کیسا بنے گا، کس شخصیت کا مالک ہوگا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔